اور یہ قباس بن اشیم خود کہتے ہیں میں کٹر مشرک تھا، کافر تھا، بدر کے مقام پہ آیا تھا، ابو جہل کے ساتھ مل کر آیا تھا۔ یہ قباس بن اشیم کہتے ہیں دل کا حال تو یہ تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، سواریاں زیادہ ہے، ہماری مقدار زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے جب میں نے سامنے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تو میرے یہ لفظ نکل پڑے انی لانظر الی قلۃ اصحاب محمد، کہ معاذ اللہ یہ نبی کے صحابہ تو چند ہیں، تھوڑے ہیں، 2 منٹ کی مار ہیں، بڑی جلدی ہم ختم کر کے ان کو چلے جائیں گے۔ ابو جہل اتنی بڑی تیاری کروا رہا تھا کہ اس طرح پہلوان ہو، اتنا اسلحہ ہو، اتنی سواری ہو، اتنا کھانا ہو، اتنے اونٹ ہو جو ہے ان پہلوانوں کو کھلائے جائیں، لیکن مقابلہ اتنا بڑا بتا کے لیکن آگے سامنے تو 313 ہے، ہماری تعداد زیادہ، اسلحہ زیادہ، طاقت زیادہ۔ تو قباس بن اشیم کہنے لگے جب میں نے یہ لفظ بولے، میں یہ کہہ رہا تھا انی لانظر الی قلۃ اصحاب محمد، کہ نبی کے صحابہ تو معاذ اللہ تھوڑے ہیں اور معاذ اللہ 2 منٹ کی مار ہے، بڑی جلدی ختم کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو قباس بن اشیم کہنے لگے جب یہ میدان سجدہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی مقدار کم تھی، کہنے لگے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا معیار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ مقدار کم تھی پر معیار یہ تھا، وہ 313 ضرور تھے، وہ 313 تھے، لیکن فرمانے لگے ان 313 نے ہماری زیادہ تعداد کی بھی دوڑیں لگوا دی۔ فرمانے لگے میں نے دیکھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ آج میں صدیق اکبر کو معاذ اللہ گرا کے جاؤں گا، جو دعویٰ کر رہا تھا معاذ اللہ آج حضرت عمر کو میں گرا کے جاؤں گا، جو اتنی بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، قباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب جنگ کا میدان سجدہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ تھوڑے تھے مگر قوت اور معیار ان کا یہ تھا، فرمانے لگے ہم میں سے بڑے بڑے بھی ان کے آگے نکل پڑے تھے، بڑے بڑے بھی ان کی دوڑیں اس انداز میں لگی ہوئی تھی۔ قباس کہنے لگے جو بڑے دعوے کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا وہ اپنے سب کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو بھگا رہے تھے۔ فرمانے لگے یہ لفظ جب میں نے اور یہ وقت میں نے جب دیکھا، یہ انداز جب میں نے دیکھا، فرمانے لگے جب میں بھی پیچھے جو ہے صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا اور دوڑ رہا تھا، میں نے ایک جگہ پہ پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے دیکھا بڑے بڑے پہلوان بھی صحابہ کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو ہم تھوڑا کہہ رہے تھے ان کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ بڑا پہلوان بھی سب کچھ چھوڑ کے بھاگ رہا تھا۔ فرمانے لگے جب میں پیچھے دیکھ رہا ہوں تو میری جو ہے اس وقت میں چند لفظ بولتا ہوں، ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء۔ یہ جب پہلوان ہمارے جو جنگجو تھے جب مکہ سے نکلے تھے، دعوے تو بڑے کر رہے تھے کہ ہم بڑے پہلوان ہیں، طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن اب صحابہ تھوڑے ہیں، اسلحہ ان کے پاس کم ہے، سواریاں ان کے پاس کم ہے، کھانا ان کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن معیار یہ ہے کہ ان تھوڑوں نے ہماری دوڑیں لگوائی ہوئی ہیں۔ تو قباس کہنے لگے جب بھاگ رہے تھے بڑے بڑے سردار تو میں نے یہ لفظ بول ہی دیے، ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء۔ ہمارے سردار یہ کفار مکہ، یہ ابو جہل کے پہلوان اس طرح ان تھوڑوں کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں جس طرح بڑے میدانوں سے عورتیں فرار ہوتی ہیں۔ قباس کہنے لگے میں نے یہ لفظ بولے تھے، وہ وقت تھا بدر کا مارکہ تھا۔ فرمانے لگے بدر کا جب وقت گزرتا ہے، احد کا معاملہ آتا ہے، خندق کا معاملہ آتا ہے، پھر عظیم عظیم کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے ہیں۔ فرمایا بالآخر یہ ہوتا ہے فتح مکے کا دن آتا ہے۔ فرمانے لگے یہ دن چلتے چلتے بدر کا وقت تھا، پھر اس طرح چلتے چلتے 8 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ فرمانے لگے بالآخر میرے دل کے اندر اسلام کی محبت گھر کر جاتی ہے، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ فرمانے لگے میں یہ سوچتا ہوں کہ میدان جتنا مرضی بڑا ہو، کافر جتنے مرضی زیادہ ہو، پہلوان جتنے مرضی زیادہ ہو، لیکن ہمیشہ ہر حال میں فتح اصحاب رسول کو ہوتی ہے، نبی کے چاہنے والوں کو ہوتی ہے، معیار ان کا زیادہ ہوتا ہے، فتح ان کو ملتی ہے، کامیابی ان کو ملتی ہے۔ فرمانے لگے جب یہ وقت گزرتا ہے بالآخر چلتے چلتے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت گھر کر جاتی ہے، میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمانے لگے میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب میں بالآخر نبی کے قدموں میں قربان ہوں گا، نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گا، اسلام قبول کروں گا۔ اب یہ بدر کا وقت تھا کہ حضرت قباس بن اشیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عظیم کردار کو دیکھا تھا کہ اگرچہ تھوڑے تھے لیکن بڑی بڑی کی دوڑیں لگوا دی تھی۔
تو کہنے لگے یہ 8 سال یا 9 سال کا وقت گزرتا ہے جب میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آ کر جب عرض کرتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمانے لگے جب میں نے نبی کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کیا ہے، فرمانے لگے میرے نبی نے سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ 8-9 سال پہلے والا شیشہ میرے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا اے قباس یا قباس انت القائل ما رأيت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، اے قباس کیا تم وہی ہو جو بدر کے مقام پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سردار صحابہ کو دیکھ کر ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح بڑے میدانوں سے عورتیں فرار ہوتی ہیں۔ قباس بن نشیم کہنے لگے جب میں نے یہ لفظ سنے کہ بدر کا میدان تھا، سب بھاگ رہے تھے، کوئی سننے والا نہ تھا، کسی کو میں سنا نہیں رہا تھا، کسی کو میں بتا نہیں رہا تھا، فرمانے لگے اس وقت میں اکیلا تھا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی کہ صحابہ ان کے پیچھے تھے، فرمانے لگے میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، کسی کو سنایا بھی نہیں تھا، فرمانے لگے بغیر کسی بتانے کے، بغیر کسی کے سنانے کے، فرمایا یہ نبی 8 یا 9 سال پہلے کی خبر کو اتنا جانتے ہیں۔ جب صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے یہ بتا رہے تھے اے صحابہ رسول میں نے سنایا بھی نہیں تھا، میں نے بتایا بھی نہیں تھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، پھر آخر کہنے لگے وما زمزمت بھی احدن، ارے بتاتا تو تب جب یہ الفاظ میری زبان پہ آتے، کیونکہ میں نے لفظ بولے تھے، ہمارے سردار یہ کفار مکہ ایسے بھاگ رہے ہیں، ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، فرمایا جس طرح بڑے میدان سے عورتیں فرار ہوتی ہیں، جب میں یہ لفظ بول رہا تھا تو ان بھاگنے والوں میں میں بھی تھا، فرمایا یہ لفظ میری زبان پہ نہیں آئے تھے، یہ تو میرے دل کا خیال تھا، فرمایا یہ میرے سینے میں خیال پیدا ہوا تھا، فرمانے لگے وما زمزمت بھی احدن، الفاظ زبان پہ نہیں آئے تھے، ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے پھر وہ الفاظ بنتے ہیں، فرمانے لگے میں نے تو ان کا زبان سے تلفظ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان حضرت قباس بن نشیم کہنے لگے اے صحابہ رسول یہ بات جو تھی، یہ وقت جو تھا، یہ معاملات جو تھے، یہ جو خیال تھا، فرمانے لگے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، کسی کو سنایا بھی نہیں تھا، اور یہ خیال بھی میرے دل کا تھا، اور یہ خیال آج کا بھی نہیں ہے، فرمایا آج سے 9 سال پہلے کا ہے۔ تو بتانے لگے اے صحابہ رسول یاد رکھنا جو نبی کافر اور مشرک کے سینے میں 9 سال پہلے پیدا ہونے والے خیال کو اتنا جانتے ہیں، وہ نبی اپنے عاشق کے حال کو کتنا جانتے ہوں گے۔ فرمانے لگے بدر کے مقام پہ میں آیا تھا، کافر تھا، میں مشرک تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن وہ خیال بھی آج کا نہیں، وہ 9 سال پہلے کا ہے، اور خیال بھی بدر کا ہے، لیکن کہنے لگے دیکھو جس نبی کے سامنے کافر اور مشرک کا سینہ نہیں چھپ سکتا، اس نبی کے سامنے اس نبی کے عاشق کا سینہ کیسے چھپ سکتا ہے۔